بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم گرامر کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس میں ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ اسم کی کئی لحاظ سے مختلف قسمیں ہیں۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ ہاں بچوں، اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں ہم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر کریں، جیسے شبیر احمد۔ شبیر احمد کو اگر ہم آدمی کہہ کر پکاریں تو یہ خاص سے عام بن جائے گا۔ دریائے جہلم ایک خاص دریا ہے، کسی اور دریا کا نام نہیں ہے۔ کو ہمالیہ صرف ہمالیہ پہاڑ کو ہی کہا جا سکتا ہے، کسی اور پہاڑ کو نہیں کہہ سکتے۔ جس نام کی وجہ سے یہ خاص بن جاتا ہے، کو ہمالیہ، اگر ہم اس کو پہاڑ کہیں تو یہ عام رہ جائے گا، کیونکہ پہاڑ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد اقصی ایک خاص مسجد کا نام ہے، یہ کسی اور مسجد کا نام نہیں ہو سکتا۔ اس نام کی وجہ سے یہ اسم معرفہ بن گیا۔ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ مثلا لڑکی یہ ایک عام نام ہے، پہاڑ یہ بھی ایک عام نام ہے، مدرسہ یہ بھی ایک عام نام ہے، وغیرہ۔ تو بچوں اب ہم پارٹ 2 پڑھیں گے، جس میں ہے جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر، مونس، یعنی کہ نر اور مادہ۔ مذکر، نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، جیسے کہ مرغا، مرد، گھوڑا، لڑکا، بکرا وغیرہ۔ مونس اس اسم کو کہتے ہیں جس میں مادہ جنس کا ذکر کیا جائے، جیسے عورت، لڑکی، گھوڑی، مرغی وغیرہ۔ تو بچوں اب تیسرا پارٹ ہم پڑھیں گے اس کا، وہ ہے گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، واحد اور جمع، اور تیسری قسم اس کی ہے جمع الجمع۔ واحد وہ اسم ہے جو صرف ایک عدد یا چیز کو ظاہر کرے، مثلا مکان، اس اسم میں صرف ایک ہی مکان کو ظاہر کیا جاتا ہے، اسے واحد اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح استاد، مسجد، خزانہ، یہ سب واحد اسم کی مثالیں ہیں۔ اب اسم جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اسموں کی تعداد کو ظاہر کرے، مثلا مکانات، اس میں ایک سے زائد مکانوں کا ذکر ہوا ہے، اسی لیے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ اس طرح مساجد، خزائن ایک سے زیادہ خزانوں کو کہتے ہیں۔ ہاں بیٹا، اب تیسرا کیا پارٹ ہے اس کا، جمع الجمع، اس اسم کو کہتے ہیں جو جمع کا جمع ہو، مثلا خبر واحد ہے، اس کی جمع اخبار ہے، اور اخبار کی جمع اخبارات ہے۔ اسی طرح اخبار کا جمع الجمع ہے۔ ہاں بچوں اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے جس پر ہمیں آج اصل میں بات کرنی ہے، وہ ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ ہاں بیٹا، اسم جامد وہ اسم ہے جن سے نہ تو کوئی کلمہ بنے گا اور نہ یہ خود کسی سے بنا ہو، مثلا قلم، پتھر، چونا، میز، کتاب، کاپی وغیرہ۔ اسم مصدر ایسا اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو مگر اس سے اور کلمے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس میں کسی کام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کیا جاتا ہے، مثلا لکھنا، پڑھنا، پکڑنا، دوڑنا، دیکھنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ۔ ان میں زمانہ نہیں دیا گیا ہے۔ ان اسموں کے آخر میں اکثر نہ ہوتا ہے، لیکن ہر وہ اسم جس کے آخر میں نہ ہو اس میں مصدر نہیں ہوتا، جیسے چونا، یہ اس میں مصدر نہیں ہے حالانکہ اس کے آخر میں نام بھی ہے۔ اب اس میں مشتق ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو، مثلا لکھنا سے لکھا ہوا یا لکھائی، پڑھنے سے پڑھا ہوا یا پڑھائی، کھانے سے کھایا ہوا، پکڑنا سے پکڑا ہوا، کھیلنے سے کھیلا ہوا وغیرہ۔ ہاں بچوں، آج کا موضوع جو ہمارا تھا وہ یہیں پہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔